اور یہ یا قریب المجیب المدانی دون کل شعین قربہ یا قریبو، یہ وہ نام ہے اور بڑے اس کے کمالات ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ نام ملا، لیکن جب ان کو یہ نام دیا گیا انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جو ہے وہ حابیل کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ نام دیا گیا، اس سے کمالات نبوت طے ہوتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس کا ورد شروع کر دو۔ انہوں نے بھی اس کا ورد شروع کر دیا اور 4 ملائکہ موکلین حاضر ہو گئے اور انہوں نے ان کے بھی کمالات نبوت کو طے کروایا اور ولایت و معرفت کے مقامات ان کو ملے۔ اور خود آدم علیہ السلام نے بھی جب اس کا ورد کیا تو کائنات کی ہر چیز کا راز ان پر کھلنے لگا، اور ظاہر ہے کہ وہ زندگی کی منازل انہوں نے بڑی خوبصورتی سے طے کی ہے۔ یہ وہ نام ہے، اس کی بڑی تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اب تک کے جتنے نام بیان ہوئے ہیں ان میں جتنے کمالات ہیں وہ ساری اس اکیلے میں بند ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی اگر اسی کی پابندی کر لے گا، اب تک کے 39 جتنے نام ہیں گزرے ہیں وہ سب کے کمالات اس کو عطا ہو جائیں گے۔ یہ اس میں ایک عجیب کمال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا ہے، یعنی ابا کو وہ نام ملا ہے، لہذا اب تک کے جتنے نام جو ان کی ذریت میں سے انبیاء ان کو ملے یہ اکیلا پڑھ لیا جائے گا تو سارے کمالات اس عامل کو اللہ نصیب فرما دیں گے۔ اس کا نصاب جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ 70,000 ہے، 1,70,000 نصاب ہے۔ 40 ڈیز کے اندر اس کا نصاب پورا کر لیں، اب اس کو پڑھنا شروع کریں۔ چنانچہ اگر یہ عامل چاہتا ہے کہ اب تک کے جتنے نام ہیں ان کی جتنی تاثیرات اور کمالات ہیں وہ مجھے نصیب ہو جائیں تو اس کا ورد شروع کر دے، اور روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور درمیان میں یہ 300 ٹائم پڑھنا ہے صرف، اور 40 ڈیز پورا کرنا ہے۔ تو 40 دن میں ہی اللہ تبارک و تعالی اسلام کی تاثیر اس کو نصیب فرما دیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے، بھلے وہ مادی ہو یا مانوی ہو، جسمانی ہو روحانی ہو، ایمانی ہو سامانی ہو، کوئی بھی مقاصد ہو، جیسے میں نے بتایا ساری تاثیرات ایک میں بند کر دی گئی ہیں۔ دریا بکوزہ یہ نام ہے، لہٰذا اس کا ورد کر کے وہ عامل کو بھی نیک مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کمال، اور دوسرا کمال اس میں ہے کہ کوئی اسرار ربوبیت پتہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ چیزوں کو پالتا کیسے ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، یہ دریاؤں کو، آبشاروں کو، پہاڑوں کو، ایک ایک چیز کو اللہ پالتے، انسانوں کو، حیوانوں کو۔ رب العالمین جو ہے سارے جہانوں کا جو ہے پالنے والا ہے، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ابا پالتا ہے، چچا پالتا ہے اور چیزیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے۔ یہ اسرار ہیں ربوبیت اور پالنے کے، یہ اگر کوئی پتہ کرنا چاہتا ہے تو 1,70,000 کا پہلے وہ نصاب پورا کر لے، اس کے بعد صرف 500 مرتبہ ڈیلی پڑھے 40 ڈیز کے لیے، اسرار ربوبیت اس پہ کھل جائیں گے۔ اور یہی وہ اسرار ربوبیت تھے جو آدم علیہ السلام پہ اللہ نے کھولے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ربوبیت دکھانی تھی کہ میں پالتا کیسے ہوں، کیونکہ وہ تو ابھی آئے تو انسان تو ہے نہیں کہ جن کی دعوت تبلیغ میں لگیں، تو ربوبیت کی شان دکھانی تھی تو ان کو یہ نام دیا۔ انہوں نے جب پڑھا تو اسرار ربوبیت ان کے کھولے کہ یار یہ آسمانوں کی اللہ تربیت کیسے کرتے ہیں، زمینوں کو کیسے کرتے ہیں، ذروں اور پتوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں، وہ سارے اسرار کھلتے ہیں۔ تو عامل پر یہ اسرار کھل جائیں گے، اور جب یہ اسرار کھلیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت و معرفت کی کس مقام پر عامل پہنچے گا۔ یہ خوبی، اور ایک خوبی اس کا اندر یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وہ ایسا قرب حاصل کر لوں کہ میرے دشمن، میرے حاسد، میرے بدخواہ سب کے سب زیر ہو جائیں اور کوئی میری برائی اور بدخوائی نہ کر سکے، بلکہ ان کی زبان میری تعریف کے اندر رطب اللسان ہو جائے، وہ اگر چاہتا ہے تو اسی نام کا جو ہے وہ ورد شروع کر دے، اور صرف جو ہے 90 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ 90 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اول آخر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اور جو ہے وہ جب یہ پورا کر لے گا تو جو دعا جب مانگے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اب اس کے بعد جو اپنی دعا مانگے گا کہ یا اللہ جتنے حاصل یہ سارے کے سارے میرے متی ہو جائیں، تو کوئی جن و انس کے اندر بھی، ایون حیوانات میں بھی کوئی حیوان بھی اس کا دشمن نہیں ہوگا، اس کو ٹکر نہیں مارے گا، بلکہ اس کے سامنے حیوان بھی تابع ہو جائیں گے۔ یعنی ایسی محبوبیت اللہ پھیلا دیں گے اس شخص کی کہ اگر وہ اس کا ورد کر دے گا۔ صرف 90 مرتبہ کرنا ہے، 40 دن تک کرنا ہے، یہ اس کی تاثیر۔ اور ایک جو با موکل عمل ہے، با موکل کا مطلب ہے کہ جو
فرشتہ موکل اس کے لیے متعین کیا گیا ہے، چاہتا ہے کہ وہ اس کا مددگار بن جائے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1,07,000 کا نصاب پہلے پورا کرے، اس کے بعد یہ ہے یہ روزانہ 30,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 33,000، ٹھیک ہے، اور 30,000 پڑھنا ہے ڈیلی۔ اب دن رات کے اندر یہ نصاب اپنا سیٹ کر لے کہ 10,000 اس وقت پڑھوں گا، 10,000 اس وقت، 10 اس وقت، وہ اس ترتیب کر صبح شام رات سیٹ کر سکتا ہے، ایک مجلس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 30,000 مرتبہ یہ پڑھے گا، 40 دن کی نیت سے شروع کرے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو ایک ایسا روحانی مقام حاصل ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح اس پر مسلط ہوں گی، ان کی ارواح سے ملاقات شروع ہو جائے گی، نبیوں سے ملاقات، نبیوں کی ارواح سے ملاقات اس کی شروع ہو جائے گی۔ کہیں وہ عالم کشف کے اندر دیکھے گا، کہیں عالم رؤیا کے اندر دیکھے گا، یہ کہیں عالم حقیقت میں حضور سے ملاقات ہوگی، کیونکہ خواب کہیں بیداری کا بھی ہوتا ہے، کہیں نیند کا بھی ہوتا ہے۔ تو مختلف احوال سے یہ 20 دن کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح جو ہے ان کے وہ سے سایہ فگن ہونے لگیں گی۔ اس طریقے سے یہ جو ہے 40 دن پورے کرے گا۔ 40 دن کے بعد یہ آخری دن جب یہ پڑھ رہا ہوگا، اس وقت جو اس کا جو ہے موکل جو ہے جو متعین ہے ملائکہ، وہ ظاہر ہوگا، اور جب ظاہر ہوگا تو وہ اذان دے گا، اقامت کہے گا، اور اس کو کہے گا نماز پڑھائیے۔ عامل کو چاہیے وہ جب ورد کر رہا ہوگا اس سے بات کوئی نہ کرے، اٹھ کر جو ہے وہ نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھائے، ٹھیک ہے۔ اگر جو کوئی کسی نماز کا وقت ہے تو اس وقت کی نماز پڑھائے، اگر نہیں ہے تو 2 رکعت نماز وہ اس نے پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اب وہ بیٹھ گیا، پھر اس نے یہ ورد شروع کر دیا، اس سے کوئی بات نہ کرے، وہ کھڑا ہو جائے گا سب بسب، ساتھ اس کے اور قرینے کھڑے ہوں گے، اور وہ آخر کافی دیر کھڑا رہے گا اور یہ اپنے ورد میں لگا ہوا ہے، بلکہ اونچی آواز سے، اور دہشت محسوس نہ کرے، اور ظاہر ہے 40 دن میں اس کی ایسی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ دہشت نہیں ہوگی اس کو۔ اب کافی دیر کے بعد وہ خود بولے گا، وہ موکل کہے گا کہ میرے آقا آپ نے مجھے کیوں یاد فرمایا، میرے لائق کوئی حکم ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے استغنا برتے اور یہ اپنے ورد میں لگا رہے، اسے کوئی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے۔ وہ پھر دوبارہ درخواست کرے گا، کہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم میرے مددگار بن جاؤ، اور میں کسی بھی نیک مقصد کے لیے تمہیں آواز دوں، تم پہنچ جاؤ اور نیک کاموں میں میرے مددگار تعاون علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی میں تم میرا تعاون کرو، یہ کہے گا۔ تو کہے گا بالکل میں حاضر ہوں، آپ جب بھی مجھے بلانا ہو تو 1 مرتبہ تم اس کا ورد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا، جو کام میرے ذمہ لگے گا میں اس کام کو طے کروں گا۔ یہ اس کی کمٹمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے اور وہ رخصت ہو جائیں گے۔ اب زندگی میں جب بھی کسی بھی مقصد نیک کے لیے اس کو پیش آئے گی، اس کی معاونت کی، تو یہ 1 مرتبہ اس کو پڑھے گا، یا قریب المجیب المدانی دون کل شیء قرب یا قریب، 1 مرتبہ ورد کرے گا تو وہ یہ حاضر ہو جائے گا، اور اس کو جو بھی احکامات دینے گے اس کو احکامات دے گا، یہ موقع اس کا تابع ہوگا، اور یوں اس کی تاثیرات سے ملیں گی۔